الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ فی شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم امہات المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ان کی سیرت ہے، بہت ہی یونیک ان کی سیرت ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات انہیں بنانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا ایسی خصوصیات تھیں، کیا خوبیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات آپ بنی۔ آپ کا نام براہ تھا اصل میں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد آپ کا نام جویریہ رکھا گیا۔ آپ عرب کے قبیلے خزاعہ کے خاندان بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ کے والد جو تھے حارث ان کا نام تھا، بنو مستلق کے سردار تھے۔ آپ کا پہلا نکاح آپ کے چچا زاد بھائی سے ہوا، جو ایک غزوہ مرثیہ ہوئی مسلمانوں سے ان لوگوں کی، اس میں وہ قتل کر دیے گئے، اور اسی غزوہ میں آپ قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئیں۔ یعنی پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جنگیں ہوا کرتی تھی، غزوات ہوا کرتے تھے، اور جو مسلمان جیت جایا کرتے تھے غزوات تو قیدی اور غلام بنا کر لوگوں کو لے آیا کرتے تھے جو کہ اس وقت میدان جنگ میں موجود ہوتے تھے، انہیں لے آتے تھے اور انہیں اصحابہ کرام میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ چلتا رہے۔ آپ سوچیں، دو طریقے ہو سکتے ہیں قیدیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں جو ہے قید میں کہیں جیلوں میں بند کر دیا جائے، ان کی زندگی برباد جانوروں جیسی ہو جائے اور وہ وہیں پڑے پڑے سڑ جائیں، مر جائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے اور وہ وہاں پہ تعلیم اور تربیت سیکھیں، اور وہ اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہیں، وہ اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں اور آزاد بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد۔ یعنی ان کی زندگی کتنی پروڈکٹیو اور کتنی بہتر ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی صحبت انہیں نصیب ہوتی تھی۔ یعنی جو قیدی بن کے آتے تھے وہ بھی بہت خوش نصیب لوگ ہوتے تھے اپنے زمانے کے۔ باقی غلاموں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں غلام آئے اس غزوہ میں، اور حضرت جویریہ بھی موجود تھیں ان میں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سردار حضرت حارث بن ابی ذرار آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سردار قوم حارث بن ابی ذرار کی بیٹی ہوں، مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، یعنی آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں۔ میں نے اپنے آقا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے 19 اوقیہ سونے پر معاملہ طے کر لیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے جو ان کے آقا تھے ان سے آزادی کے لیے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میں آپ کو 19 اوقیہ سونے، جو اس وقت کی کوئی ہوگا تولنے کا سسٹم، تو اس کے حساب سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے پھر انہوں نے گزارش کی کہ میں نے اپنے آقا سے یہ معاہدہ کیا ہے، تو آپ میری جو ہے اس مال کی رقم کی ادائیگی میں میری مدد فرمائیے۔ یعنی انہوں نے اپنی پریشانی کا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، کوئی معمولی عورت نہیں ہوں، مگر اس وقت میں بہت پریشان ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آقا سے رہائی حاصل کروں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ جملہ سنیے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں تمہاری رقم ادا کر دوں تو تم پھر مجھ سے نکاح کر لینا۔ اس بات پہ ہم یہاں پہ غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جو یہاں پہ ہونا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ یقیناً ان کا اسلام میں داخل ہونا، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں شامل ہونا دین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ تو دیکھیں کہ کیا کیا فائدے ہو سکتے تھے دین کو۔ اور اگر ہم دیکھیں، سوچیں تو براہ کی زندگی کتنی بہتر ہونے والی تھی۔
جو ایک زمانے میں جو بیوہ رہ چکی تھیں اور پھر اس کے بعد قیدی بن کے مسلمانوں کے پاس آئی تھیں. اس وقت برے سے برا سلوک چاہتے تو مسلمان ان کے ساتھ کر سکتے تھے، قیدیوں کے ساتھ کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین فیصلہ کیا ان کے ساتھ کہ انہیں اس ازواج مطہرات میں شامل کرنے والے تھے. میرے خیال سے ازواج مطہرات سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی خوش نصیب عورتیں نہیں ہو سکتی تھیں. اتنے پیارے اخلاق والے انسان، اتنا پیارا کردار ان کا، اتنی پیاری سیرت ان کی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے. تو سوچیں ان کی شریک حیات بننے والی تھی اب. تو سن کے بہت خوش ہوئی آپ، اور آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور آپ کا نام براہ سے چینج ہو کے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا. یہاں سے لوگوں کی قسمتیں چینج ہونی شروع ہوئیں، یعنی صرف حضرت جویریہ کی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی قسمتیں چینج ہوئیں. یعنی جو قیدی اور بھی آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے، یعنی آپ کے ساتھ جنگی قیدی بن کے آئے تھے، تو جو مسلمانوں کے پاس موجود تھے ان سب نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا. بنو مستلق کے تمام قیدی آزاد کر دیے گئے، اس لیے کہ یہ کہہ کے کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے، اب انہیں ہم قید میں نہیں رکھ سکتے. اور جب اتنا بہترین حسن سلوک ان لوگوں نے دیکھا تو ان میں سے بیشتر جو ہے وہ اسلام ان لوگوں نے قبول کر لیا. یعنی آپ دیکھیں کتنی آسانی سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد کتنے لاکھوں گھر بنے ہوں گے ان ہزار لوگوں سے جن میں اسلام کی شمع روشن ہوئی. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عورتوں میں حضرت جویریہ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں دیکھا، بابرکت کوئی نہیں دیکھا اپنے خاندان والوں کے لیے، کہ ان کی وجہ سے، ان کے ایک نکاح کی وجہ سے اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے قید سے آزاد ہو گئے، غلامی سے آزاد ہو گئے، اور عزت دار زندگی انہیں ملی، اور پھر دین کی انہیں دولت ملی. سوچیں کتنی بڑی نعمت ہوئی، کتنا بڑا کام ہوا حضرت جویریہ کا نکاح جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے والد جو کہ سردار تھے بنو مستلق کے، حارث بن ابی ذرار، وہ بھی مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کتنی بڑی ریزن تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی حضرت جویریہ کے، کہ کتنا بڑا زبردست کام ہوا، کتنی آسانی سے ہو گیا. الحمدللہ. جب آپ کا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بہت خوبصورت تھیں، یعنی بہت زیادہ اچھی آپ کی شکل تھی، اور بہت خوبصورت بولتی تھیں، باتیں بھی بہت اچھا کیا کرتی تھیں، اور آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ دیکھنے والے کی دل میں آپ کی وقت پیدا ہو جائے، یعنی باروب پرسنالٹی تھی ان کی. آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، بہت زیادہ. یعنی ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں اس بارے میں آپ کو. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، صبح کا وقت تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت میں مصروف تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے اور دوپہر کو واپس آئے تو دیکھا آپ اسی طرح دوبارہ عبادت میں مصروف ہیں، اسی طرح ابھی بھی مصلی پر بیٹھی ہیں اور عبادت کر رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم اس وقت سے یہیں بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد ایسے 4 کلمات کہے ہیں کہ اگر ان کو تیرے ورد کے ساتھ ورد کیا جائے تو وہ بھاری اتریں. یعنی آپ صبح سے عبادت کر رہی ہیں اور 4 کلمات ایسے اگر آپ وہ پڑھیں گی تو آپ کے پورے وقت کی عبادت سے زیادہ ان کا وزن ہوگا، زیادہ ان کی اہمیت ہوگی. پھر آپ نے وہ کلمات بتائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور تعریف اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا کے مطابق، اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اور اس کی کلمات کی صحیح کے برابر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بے انتہا امپورٹنٹ حدیث ہے، یہ سب یاد کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ یہ کتنی آسانی ہو. اتنے امپورٹنٹ کلمات ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صبح سے لے کے دوپہر تک، شام تک عبادت بندہ کرتا رہے، اذکار کرتا رہے، تو اس میں یہ ایک 4 الفاظ کی 4 جو ورڈز ہیں ان کی دعا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ وزن رکھتی ہے، زیادہ نیکیاں رکھتی ہے. سمجھا جائے تو یہ حدیث ایک خزانہ ہے ہمارے لیے، ایک نعمت ہے. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 احادیث مروی ہیں.
آپ کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح 5 یا 6 ہجری میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا۔ آپ کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 یا 6 سال رہا صرف، مگر اتنی خوبصورت زندگی گزری، اتنی اچھی زندگی گزری کہ باقی کے جتنے سال تھے آپ نے اکیلے گزارے اور دین کی تبلیغ کرتے کرتے گزارے۔ آپ علم اور تقوی کی مثال تھیں، یعنی بہترین علم تھا آپ کے پاس، باقی ازواج مطہرات کی طرح بے تحاشا علم آپ کے پاس تھا، اور تقوی بہت زیادہ تھا آپ کے اندر، بہت بہترین آپ نے زندگی گزاری۔ عورتوں کو، بہت ساری عورتوں کو، ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کو دین کا علم سکھایا۔ آپ کی احادیث زیادہ تر ازواجی زندگی، گھریلو زندگی کے متعلق ہوا کرتی تھی، علم کے متعلق، اذکار کے متعلق ہوا کرتی تھیں۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر 65 ایئرس تھی۔ سبحان اللہ، آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، اور کتنا زیادہ انہوں نے دین کا کام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی ازواج مطہرات کو لمبی لمبی زندگیاں دیں، تاکہ وہ جتنی خواتین ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر سکیں، جتنا ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ڈائریکٹ ان کی ازواج سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اور رہتی دنیا تک کی خواتین ان سے مستفید ہو سکیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پلاننگز اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور بہترین ہوتی ہیں میرے رب کی پلاننگز۔ آپ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا، اور آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ بہت ہی خوبصورت سیرت لگی مجھے حضرت جویریہ کی، اور بہت ہی زبردست، بہت ہی منفرد۔ اللہ تعالیٰ بہت بہترین معاملات فرمائے ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کی کنیت ام حبیبہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی عاص تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی تھیں۔ اسی طرح آپ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھیں، اور حضرت عثمان کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ آپ کی پیدائش، یعنی آپ پیدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے 17 سال پہلے۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بنت جحش سے ہوا، جو اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ جانے کا حکم دیا، تو ام حبیبہ اور ان کے شوہر دونوں حبشہ روانہ ہو گئے، مگر حبشہ جانے کے بعد کچھ ہی عرصے میں آپ کے شوہر نے شراب نوشی شروع کر دی اور مرتد ہو گئے، یعنی اسلام چھوڑ دیا۔ آپ نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے شراب نوشی نہ چھوڑی اور مرتد ہی رہے، اور اسی حالت میں آپ مر گئے۔ حضرت ام حبیبہ نے مرتد ہو جانے کے فوراً بعد ہی ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ عبید اللہ وہ پہلے انسان تھے، عیسائی ہو گئے تھے، وہ پہلے انسان تھے جو مرتد ہونے کا واقعہ جن کے ساتھ ہوا، یعنی پہلے مرتد تھے وہ اسلام کے۔ جب ان کے بیوہ ہونے کی خبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ آپ دیار غیر میں ہیں اور بیوہ ہو چکی ہیں اور اکیلی ہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ سے نکاح کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، تو آپ نے اپنے ایک صحابی عمرو بن امیہ کو بھیجا نجاشی کے پاس، جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور حضرت ام سلمہ سے نکاح کی درخواست کی۔ جب نجاشی کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنی ایک لونڈی کو حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجا۔ جب وہ ام حبیبہ کے مکان میں پہنچی تو حضرت ام حبیبہ بہت ہی غم کی حالت میں بیٹھی تھیں۔ اس لونڈی نے آ کے آپ کو خوشخبری سنائی کہ بی بی آپ کو مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ سن کر آپ اتنی خوش ہوئیں اور آپ کی جتنی پریشانی تھی، جتنی فکر تھی، وہ دور ہوتی چلی گئی۔ آپ نے اپنے پاؤں سے پازیب اور انگوٹھیاں اتار کے اس لونڈی کو دیں خوشخبری کے طور پہ، یعنی شاباشی کے طور پہ۔ اس لونڈی نے یہ بھی کہا ام حبیبہ سے کہ آپ مجھے اپنے کسی کفیل کا نام بتا دیں تو جو آپ کی شادی کروا دے، تاکہ میں بادشاہ کو اس کی اطلاع دے دوں۔ تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت خالد بن سعید کا نام بتایا، تو انہوں نے ان کے پاس بھیج کر انہیں اپنا وکیل بنوا لیا۔ اور جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور اس جگہ مقیم سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور نکاح کا خطبہ دیا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حبشہ میں موجود نہیں تھے اور یہ نکاح غائبانہ پڑھایا گیا، یعنی جیسے اسکائپ وغیرہ پہ واٹس ایپ پہ نکاح ہو اس طرح کی بات ہے۔
مگر اس وقت تو یہ چیزیں بھی موجود نہیں تھیں، اور اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غائبانہ نکاح حبشہ میں پڑھایا گیا۔ نکاح کی تمام رسومات جب پوری ہو گئیں تو اس کے بعد نجاشی نے آپ کو حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہم کشتیوں پر سوار ہو کر وہاں سے آئے، اور پھر جب خشکی پہ اترے تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو میں مدینہ میں ہی ٹھہری رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے مجھ سے نجاشی کے حالات پوچھے تو میں نے ان کے وہاں کے سارے حالات انہیں بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت حضرت ام حبیبہ کی عمر اس وقت 36 یا 37 سال تھی، اور یہ نکاح 6 یا 7 ہجری کو ہوا۔ آپ کی زندگی بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ مشکلات میں گزری۔ آپ بہت امیر خاتون تھیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی انہوں نے حبشہ کی طرف، اور وہاں پہ ایک بالکل جو ہے غربت میں زندگی گزاری، اور پھر وہاں پہ شوہر مرتد ہو گیا اور اسلام سے پھر گیا، تو وہ غم، وہ تکلیف ایک بہت بڑی تھی، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ دوسرے ملک میں بالکل اکیلی تھیں، بالکل غربت کی حالت میں تھیں، مگر آپ نے بہت زیادہ صبر اور استقامت سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین پھل عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں انہیں شامل فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا عزت کیا کرتی تھیں، بے انتہا احترام و محبت کیا کرتی تھیں ان سے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ فتح مکہ سے قبل حضرت ام حبیبہ کے والد ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ آئے اور اپنی بیٹی سے ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے کہ وہ کس حال میں ہے، اور وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے، تو حضرت ام حبیبہ نے ان کا بستر پلٹ دیا، ہٹا دیا۔ تو ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، جو ان کے والد تھے، بہت غصہ آیا، کہنے لگے کہ کیا تمہیں اپنے باپ کا بستر پر بیٹھنا پسند نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کسی مشرک کا بیٹھنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا ان کے دل میں محبت اور عزت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ تھی۔ اس بات پہ ایک حدیث یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک میری محبت اس کی دل میں اس کی اولاد اور اس کے والدین اور دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھیں، بہت زیادہ ان کا احترام کیا کرتی تھی، اور ان کی سنتوں پہ بہت سختی سے عمل کیا کرتی تھی۔ ایک بار آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ تو اس دن سے آخری سانس تک آپ نے 12 نفل روزانہ پابندی سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ اسی طرح عمل کیا کریں۔ خاص طور پہ جو نماز کی اسکار سے ریلیٹڈ سنتیں ہیں ان پہ تو بہت دل سے عمل کیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ کے والد حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا تو 3 دن بعد آپ نے خوشبو منگوا کر اپنے رخساروں پر اور بازوؤں پر لگائی، اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایماندار عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، سوائے خاوند کے، کہ اس کی موت پر 4 مہینے اور 10 دن تک بیوی کو سوگ منانا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، دل چاہے جتنا بھی اداس ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل لازمی تھا۔ سبحان اللہ! اللہ ہم سب کو اتنی طاقت اور اتنی استقامت عطا فرمائے۔ حضرت ام حبیبہ کی زندگی اور ان کا نکاح ہمیں سکھاتا ہے، اور ان کی احادیث ہمیں سکھاتی ہیں سنتوں کی پابندی، نکاح کے اصول، ایمان پر ثابت قدمی اور اللہ توکل۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ کو اپنے پاس بلایا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اپنے پاس بلایا، اور دونوں سے کہا کہ ہم لوگوں میں اکثر رنجشیں ہو جایا کرتی تھی، تو تم دونوں مجھے معاف کر دو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا، پھر ان کے لیے دعا بھی کی۔ اس پر حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، آپ نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے۔ سبحان اللہ! اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ خوشی کا موقع تو ہوتا ہے، مگر جب غم ہوتا ہے، خوشی کے موقع پہ انسان معاف کرے نہ کرے،
غم کا موقع جو ہوتا ہے اس وقت ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے بھلائیاں دیکھنی چاہیے، اچھائیاں دیکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یہ مشکل وقت اللہ تعالیٰ سب کے اوپر سے گزار دے۔ آپ سے 65 احادیث مروی ہیں اور آپ نے اپنے بھائی امیر معاویہ کے دور خلافت میں یعنی 44 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 73 ایئرس تھی، یعنی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ ان کا نکاح ہوا تو یہ 30s میں تھیں اپنی، اور اب 70s میں ان کا انتقال ہوا۔ کتنی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دی اور کتنا وقت دیا خواتین کی تربیت کے لیے، خواتین کو سمجھانے کے لیے، معاملات، سارے واقعات، ساری چیزیں، اور جتنا استقامت اور صبر۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ فی شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم امہات المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ان کی سیرت ہے، بہت ہی یونیک ان کی سیرت ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات انہیں بنانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا ایسی خصوصیات تھیں، کیا خوبیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات آپ بنی۔ آپ کا نام براہ تھا اصل میں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد آپ کا نام جویریہ رکھا گیا۔ آپ عرب کے قبیلے خزاعہ کے خاندان بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ کے والد جو تھے حارث ان کا نام تھا، بنو مستلق کے سردار تھے۔ آپ کا پہلا نکاح آپ کے چچا زاد بھائی سے ہوا، جو ایک غزوہ مرثیہ ہوئی مسلمانوں سے ان لوگوں کی، اس میں وہ قتل کر دیے گئے، اور اسی غزوہ میں آپ قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئیں۔ یعنی پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جنگیں ہوا کرتی تھی، غزوات ہوا کرتے تھے، اور جو مسلمان جیت جایا کرتے تھے غزوات تو قیدی اور غلام بنا کر لوگوں کو لے آیا کرتے تھے جو کہ اس وقت میدان جنگ میں موجود ہوتے تھے، انہیں لے آتے تھے اور انہیں صحابہ کرام میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ چلتا رہے۔ آپ سوچیں، دو طریقے ہو سکتے ہیں قیدیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں جو ہے قید میں کہیں جیلوں میں بند کر دیا جائے، ان کی زندگی برباد جانوروں جیسی ہو جائے اور وہ وہیں پڑے پڑے سڑ جائیں، مر جائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے اور وہ وہاں پہ تعلیم اور تربیت سیکھیں، اور وہ اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہیں، وہ اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں اور آزاد بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد۔ یعنی ان کی زندگی کتنی پروڈکٹیو اور کتنی بہتر ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی صحبت انہیں نصیب ہوتی تھی، یعنی جو قیدی بن کے آتے تھے وہ بھی بہت خوش نصیب لوگ ہوتے تھے اپنے زمانے کے۔ باقی غلاموں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں غلام آئے اس غزوہ میں، اور حضرت جویریہ بھی موجود تھی ان میں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سردار حضرت حارث بن ابی ضرار آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سردار قوم حارث بن ابی ضرار کی بیٹی ہوں، مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، یعنی آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں۔ میں نے اپنے آقا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے 19 اوقیہ سونے پر معاملہ طے کر لیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے جو ان کے آقا تھے ان سے آزادی کے لیے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میں آپ کو 19 اوقیہ سونے، جو اس وقت کی کوئی ہوگا تولنے کا سسٹم، تو اس کے حساب سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے پھر انہوں نے گزارش کی کہ میں نے اپنے آقا سے یہ معاہدہ کیا ہے تو آپ میری جو ہے اس مال کی رقم کی ادائیگی میں میری مدد فرمائیے۔
یعنی انہوں نے اپنی پریشانی کا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، کوئی معمولی عورت نہیں ہوں، مگر اس وقت میں بہت پریشان ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آقا سے رہائی حاصل کروں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جملہ سنیے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں تمہاری رقم ادا کر دوں تو تم پھر مجھ سے نکاح کر لینا۔ اس بات پہ ایک بات پہ ہم یہاں پہ غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو یہاں پہ ہونا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ یقیناً ان کا اسلام میں داخل ہونا، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں شامل ہونا دین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ تو دیکھیں کہ کیا کیا فائدے ہو سکتے تھے دین کو۔ اور اگر ہم دیکھیں سوچیں تو برہ کی زندگی کتنی بہتر ہونے والی تھی، جو ایک زمانے میں جو بیوہ رہ چکی تھیں اور پھر اس کے بعد قیدی بن کے مسلمانوں کے پاس آئی تھیں۔ اس وقت برے سے برا سلوک چاہتے تو مسلمان ان کے ساتھ کر سکتے تھے، قیدیوں کے ساتھ کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین فیصلہ کیا ان کے ساتھ کہ انہیں اس ازواج مطہرات میں شامل کرنے والے تھے۔ میرے خیال سے ازواج مطہرات سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی خوش نصیب عورتیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ اتنے پیارے اخلاق والے انسان، اتنا پیارا کردار ان کا، اتنی پیاری سیرت ان کی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے، تو سوچیں ان کی شریک حیات بننے والی تھی اب۔ تو سن کے بہت خوش ہوئی آپ، اور آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور آپ کا نام برہ سے چینج ہو کے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ یہاں سے لوگوں کی قسمتیں چینج ہونی شروع ہوئیں، یعنی صرف حضرت جویریہ کی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی قسمتیں چینج ہوئیں۔ یعنی جو قیدی اور بھی آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے، یعنی آپ کے ساتھ جنگی قیدی بن کے آئے تھے، تو جو مسلمانوں کے پاس موجود تھے ان سب نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ بنو مستلق کے تمام قیدی آزاد کر دیے گئے، اس لیے کہ یہ کہہ کے کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے، اب انہیں ہم قید میں نہیں رکھ سکتے۔ اور جب اتنا بہترین حسن سلوک ان لوگوں نے دیکھا تو ان میں سے بیشتر جو ہے وہ اسلام ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی آسانی سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد کتنے لاکھوں گھر بنے ہوں گے ان ہزار لوگوں سے جن میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عورتوں میں حضرت جویریہ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں دیکھا، بابرکت کوئی نہیں دیکھا اپنے خاندان والوں کے لیے، کہ ان کی وجہ سے، ان کے ایک نکاح کی وجہ سے اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے قید سے آزاد ہو گئے، غلامی سے آزاد ہو گئے، اور عزت دار زندگی انہیں ملی، اور پھر دین کی انہیں دولت ملی۔ سوچیں کتنی بڑی نعمت ہوئی، کتنا بڑا کام ہوا حضرت جویریہ کا نکاح جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے والد جو کہ سردار تھے بنو مستلق کے، حارث بن ابی ذرار، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی ریزن تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی حضرت جویریہ کے، کہ کتنا بڑا زبردست کام ہوا، کتنی آسانی سے ہو گیا الحمدللہ۔ جب آپ کا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بہت خوبصورت تھیں، یعنی بہت زیادہ اچھی آپ کی شکل تھی، اور بہت خوبصورت بولتی تھیں، باتیں بھی بہت اچھا کیا کرتی تھیں، اور آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ دیکھنے والے کی دل میں آپ کی وقت پیدا ہو جائے، یعنی باروب پرسنالٹی تھی ان کی۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، بہت زیادہ۔ یعنی ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں اس بارے میں آپ کو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، صبح کا وقت تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت میں مصروف تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے اور دوپہر کو واپس آئے تو دیکھا آپ اسی طرح دوبارہ عبادت میں مصروف ہیں، اسی طرح ابھی بھی مصلی پر بیٹھی ہیں اور عبادت کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم اس وقت سے یہیں بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد ایسے 4 کلمات کہے ہیں کہ اگر ان کو تیرے ورد کے ساتھ ورد کیا جائے تو وہ بھاری اتریں۔ یعنی آپ صبح سے عبادت کر رہی ہیں اور 4 کلمات ایسے ہیں اگر آپ وہ پڑھیں گی تو آپ کے پورے وقت کی عبادت سے زیادہ ان کا وزن ہوگا، زیادہ ان کی اہمیت ہوگی۔ پھر آپ نے وہ کلمات بتائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور تعریف
اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا کے مطابق، اس کے عرش کے وزن کے مطابق اور اس کی کلمات کی صحیح کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بے انتہا امپورٹنٹ حدیث ہے، یہ سب یاد کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ یہ کتنی آسانی ہو، اتنے امپورٹنٹ کلمات ہیں۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صبح سے لے کے دوپہر تک، شام تک عبادت بندہ کرتا رہے، اذکار کرتا رہے، تو اس میں یہ ایک 4 الفاظ کی 4 جو ورڈز ہیں، ان کی دعا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ وزن رکھتی ہے، زیادہ نیکیاں رکھتی ہے۔ سمجھا جائے تو یہ حدیث ایک خزانہ ہے ہمارے لیے، ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 احادیث مروی ہیں۔ آپ کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح 5 یا 6 ہجری میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا۔ آپ کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 یا 6 سال رہا صرف، مگر اتنی خوبصورت زندگی گزری، اتنی اچھی زندگی گزری کہ باقی کے جتنے سال تھے آپ نے اکیلے گزارے اور دین کی تبلیغ کرتے کرتے گزارے۔ آپ علم اور تقوی کی مثال تھیں، یعنی بہترین علم تھا آپ کے پاس، باقی ازواج مطہرات کی طرح بے تحاشا علم آپ کے پاس تھا، اور تقوی بہت زیادہ تھا آپ کے اندر، بہت بہترین آپ نے زندگی گزاری۔ عورتوں کو، بہت ساری عورتوں کو، ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کو دین کا علم سکھایا۔ آپ کی احادیث زیادہ تر ازواجی زندگی، گھریلو زندگی کے متعلق ہوا کرتی تھی، علم کے متعلق، اذکار کے متعلق ہوا کرتی تھیں۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر 65 ایئرز تھی۔ سبحان اللہ، آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، اور کتنا زیادہ انہوں نے دین کا کام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی ازواج مطہرات کو لمبی لمبی زندگیاں دیں، تاکہ وہ جتنی خواتین ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر سکیں، جتنا ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ڈائریکٹ ان کی ازواج سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اور رہتی دنیا تک کی خواتین ان سے مستفید ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگز اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور بہترین ہوتی ہیں میرے رب کی پلاننگز۔ آپ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا، اور آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ بہت ہی خوبصورت سیرت لگی مجھے حضرت جویریہ کی، اور بہت ہی زبردست، بہت ہی منفرد۔ اللہ تعالیٰ بہت بہترین معاملات فرمائے ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کی کنیت ام حبیبہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی عاص تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ اسی طرح آپ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھیں، اور حضرت عثمان کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ آپ کی پیدائش، یعنی آپ پیدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے 17 سال پہلے۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بنت جحش سے ہوا، جو اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ جانے کا حکم دیا، تو ام حبیبہ اور ان کے شوہر دونوں حبشہ روانہ ہو گئے، مگر حبشہ جانے کے بعد کچھ ہی عرصے میں آپ کے شوہر نے شراب نوشی شروع کر دی اور مرتد ہو گئے، یعنی اسلام چھوڑ دیا۔ آپ نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے شراب نوشی نہ چھوڑی اور مرتد ہی رہے، اور اسی حالت میں آپ مر گئے۔ حضرت ام حبیبہ نے مرتد ہو جانے کے فوراً بعد ہی ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ عبید اللہ وہ پہلے انسان تھے، عیسائی ہو گئے تھے، وہ پہلے انسان تھے جو مرتد ہونے کا واقعہ جن کے ساتھ ہوا، یعنی پہلے مرتد تھے وہ اسلام کے۔ جب ان کے بیوہ ہونے کی خبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ آپ دیار غیر میں ہیں اور بیوہ ہو چکی ہیں اور اکیلی ہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ سے نکاح کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، تو آپ نے اپنے ایک صحابی عمرو بن امیہ کو بھیجا نجاشی کے پاس، جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور حضرت ام سلمہ سے نکاح کی درخواست کی۔ جب نجاشی کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنی ایک لونڈی کو حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجا۔ جب وہ ام حبیبہ کے مکان میں پہنچی تو حضرت ام حبیبہ بہت ہی غم کی حالت میں بیٹھی تھیں۔
اس لونڈی نے آ کے آپ کو خوشخبری سنائی کہ بی بی آپ کو مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ سن کر آپ اتنی خوش ہوئیں اور آپ کی جتنی پریشانی تھی، جتنی فکر تھی، وہ دور ہوتی چلی گئی۔ آپ نے اپنے پاؤں سے پازیب اور انگوٹھیاں اتار کے اس لونڈی کو دیں خوشخبری کے طور پہ، یعنی شاباشی کے طور پہ۔ اس لونڈی نے یہ بھی کہا ام حبیبہ سے کہ آپ مجھے اپنے کسی کفیل کا نام بتا دیں تو جو آپ کی شادی کروا دے، تاکہ میں بادشاہ کو اس کی اطلاع دے دوں۔ تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن سعید کا نام بتایا، تو انہوں نے ان کے پاس بھیج کر انہیں اپنا وکیل بنوا لیا۔ اور جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور اس جگہ مقیم سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور نکاح کا خطبہ دیا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حبشہ میں موجود نہیں تھے اور یہ نکاح غائبانہ پڑھایا گیا، یعنی جیسے اسکائپ وغیرہ پہ واٹس ایپ پہ نکاح ہو اس طرح کی بات ہے، مگر اس وقت تو یہ چیزیں بھی موجود نہیں تھیں، اور اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غائبانہ نکاح حبشہ میں پڑھایا گیا۔ نکاح کی تمام رسومات جب پوری ہو گئیں تو اس کے بعد نجاشی نے آپ کو حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہم کشتیوں پر سوار ہو کر وہاں سے آئے، اور پھر جب خشکی پہ اترے تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو میں مدینہ میں ہی ٹھہری رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے مجھ سے نجاشی کے حالات پوچھے تو میں نے ان کے وہاں کے سارے حالات انہیں بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت حضرت ام حبیبہ کی عمر اس وقت 36 یا 37 سال تھی، اور یہ نکاح 6 یا 7 ہجری کو ہوا۔ آپ کی زندگی بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ مشکلات میں گزری۔ آپ بہت امیر خاتون تھیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی انہوں نے حبشہ کی طرف، اور وہاں پہ ایک بالکل جو ہے غربت میں زندگی گزاری، اور پھر وہاں پہ شوہر مرتد ہو گیا اور اسلام سے پھر گیا، تو وہ غم، وہ تکلیف ایک بہت بڑی تھی، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ دوسرے ملک میں بالکل اکیلی تھیں، بالکل غربت کی حالت میں تھیں، مگر آپ نے بہت زیادہ صبر اور استقامت سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین پھل عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں انہیں شامل فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا عزت کیا کرتی تھیں، بے انتہا احترام و محبت کیا کرتی تھیں ان سے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ فتح مکہ سے قبل حضرت ام حبیبہ کے والد ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ آئے اور اپنی بیٹی سے ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے کہ وہ کس حال میں ہے، اور وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے، تو حضرت ام حبیبہ نے ان کا بستر پلٹ دیا، ہٹا دیا۔ تو ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، جو ان کے والد تھے، بہت غصہ آیا، کہنے لگے کہ کیا تمہیں اپنے باپ کا بستر پر بیٹھنا پسند نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کسی مشرک کا بیٹھنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا ان کے دل میں محبت اور عزت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ تھی۔ اس بات پہ ایک حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک میری محبت اس کی دل میں اس کی اولاد اور اس کے والدین اور دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھیں، بہت زیادہ ان کا احترام کیا کرتی تھی، اور ان کی سنتوں پہ بہت سختی سے عمل کیا کرتی تھی۔ ایک بار آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ تو اس دن سے آخری سانس تک آپ نے 12 نفل روزانہ پابندی سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ اسی طرح عمل کیا کریں۔ خاص طور پہ جو نماز کی اسکار سے ریلیٹڈ سنتیں ہیں ان پہ تو بہت دل سے عمل کیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔
جب آپ کے والد حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا تو 3 دن بعد آپ نے خوشبو منگوا کر اپنے رخساروں پر اور بازوؤں پر لگائی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایماندار عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں سوائے خاوند کے، کہ اس کی موت پر 4 مہینے اور 10 دن تک بیوی کو سوگ منانا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، دل چاہے جتنا بھی اداس ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل لازمی تھا۔ سبحان اللہ! اللہ ہم سب کو اتنی طاقت اور اتنی استقامت عطا فرمائے۔ حضرت حبیبہ کی زندگی اور ان کا نکاح ہمیں سکھاتا ہے اور ان کی احادیث ہمیں سکھاتی ہیں سنتوں کی پابندی، نکاح کے اصول، ایمان پر ثابت قدمی اور اللہ توکل۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ کو اپنے پاس بلایا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اپنے پاس بلایا اور دونوں سے کہا کہ ہم لوگوں میں اکثر رنجشیں ہو جایا کرتی تھی، تو تم دونوں مجھے معاف کر دو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا، پھر ان کے لیے دعا بھی کی۔ اس پر حضرت حبیبہ نے فرمایا، آپ نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے۔ سبحان اللہ! اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ خوشی کا موقع تو ہوتا ہے مگر جب غم ہوتا ہے، خوشی کے موقع پہ انسان معاف کرے نہ کرے، غم کا موقع جو ہوتا ہے اس وقت ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے بھلائیاں دیکھنی چاہیے، اچھائیاں دیکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یہ مشکل وقت اللہ تعالیٰ سب کے اوپر سے گزار دے۔ آپ سے 65 احادیث مروی ہیں اور آپ نے اپنے بھائی امیر معاویہ کے دور خلافت میں یعنی 44 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 73 ایئرس تھی، یعنی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ان کا نکاح ہوا تو یہ 30s میں تھیں اپنی، اور اب 70s میں ان کا انتقال ہوا۔ کتنی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دی اور کتنا وقت دیا خواتین کی تربیت کے لیے، خواتین کو سمجھانے کے لیے، معاملات، سارے واقعات، ساری چیزیں، اور جتنا استقامت اور صبر ہمیں ان کی زندگی میں ملتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو خاص چوز کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کی یقیناً بہت ساری وجوہات تھی۔ آج ہم اپنا لیکچر یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ سے امید ہے ہم نے ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے بہت کچھ سیکھا ہو۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔